قرآن و حدیث میں کسی جگہ موجود مجھے بتا دیں کہ آپ کی وائف آپ کو کپڑے دھو کر دے، یہ آرڈر ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا؟ کیوں شاہ صاحب آرڈر نہیں ہے؟ یہ پیچھے جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آ رہی میری؟ آرڈر ہے؟ آپ کو جو کپڑے استری کر کے دیتی ہے، کیا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ آپ کے ماں باپ کو جو سنبھالتی ہے، کیا یہ شریعت میں حکم ہے؟ کیا وہ جو آپ کے بچوں کو پالتی ہے یہ ہے؟ گھر میں جو وہ جھاڑو دیتی ہے یہ ہے؟ وہ جو اپنے ہاتھ جلا کے سالن پکاتی ہے، کیا یہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھتی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ میں سے کوئی بندہ قسم اٹھا کے مجھے بتائے کبھی آپ نے کسی کام پہ اپنی وائف کا شکریہ ادا کی ہے؟ واجب ہے۔ آپ ماشاءاللہ سعید بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، لیکن آئندہ انشاءاللہ سب لوگ ادا کریں گے۔ بولیں سارے، ہاتھ کھڑا کریں سارے، کہیں انشاءاللہ۔ کیا انشاءاللہ؟ کیا جی؟ مجھ سے کسی نے پوچھا، سنیں ذرا، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ کے گھر میں آپ کے سامنے کھانا آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کھانا آتا ہے تو میں اس کا پہلا لقمہ لگاتا ہوں، تو کھانا مزیدار ہو تب بھی، نہ مزے کا ہو تب بھی میں اپنی وائف کو کہتا ہوں شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو کہتے ہیں کہ مزیدار نہ ہو تو کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے خود بھی کھانا بنایا ہوا ہے، لگ پتہ جاتا ہے کہ جس وقت بندہ پیاز کاٹتا ہے نا تو آنکھوں میں جو چبھن ہوتی ہے جی، پھر بیٹھے ہیں، پھر آپ سبزی کاٹیں۔ میں نے کیونکہ میں کوکنگ کا شوق ہے، کبھی کبھی پکاتا ہوں، تو جب آپ کھانا پکائیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آنکھوں میں کتنے کمال کا درد ہوتا ہے، انگلیاں دکھ جاتی ہیں، اور بیٹھے بیٹھے سردیوں میں آلو چھیلیں، تھوم چھیلیں، دال صاف کریں، چاول صاف کریں، پھر اسے آپ چولہے کے اوپر چڑھائیں ہیں، تو پھر لگ جائے گا پتہ کہ کھانا بنانا کتنا مشکل ہے۔ کبھی کبھار اگر لذیذ نہیں بھی ہے تو کیا ہوا، کھانا پکا کے اپنے سامنے رکھ دیا نا، اس نے کوئی کرایہ نہیں لیا، اس نے کوئی مزدوری نہیں لی، کوئی تنخواہ نہیں لی اس بیچاری نے آپ سے، اور آپ تھوڑا سا نمک تیز ہو جائے تو آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ ویری سوری ٹو سے، ہمارے معاشرے کی یہ بات، کیا اس بیچاری کو آپ گالیاں دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کو دینی چاہیے گالیاں؟ کیا اس کی بےعزتی کرنی چاہیے؟ یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بھی آپ آگے ڈانگ اٹھا لیتے ہیں، ڈانگ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مارتے ہیں اپنی بیویوں کو تھپڑ، ڈنڈے سے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس سسر کو جو آپ کا باپ ہے، اس ساس کو جو آپ کی ماں ہے۔ کیا یہ تہذیب ہے؟ کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ اب نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہے اور ہم کس میں جی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن تھوڑا سا نمک تیز قبول نہیں ہے۔ موت قبول ہے لیکن وائف کو ڈانٹنا ضرور ہے۔ حضور کی موت قبول کیا کریں گے، یہ موت تو بڑی دور، چھوڑیں موت کو۔ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی وائف کا شکریہ ادا کر دیں، میلاد سے بڑھ کر ثواب آپ کو مل جائے۔ یہ کیا ہوا یار کہ اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اس کو جناب، یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت برا رویہ ہے۔ اس طرح پتہ ہے بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب تویزوں والا بتائیں، اپنی وائف کو گالیاں دیتی ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کر کے قرآن کھولتے ہیں تلاوت کے لیے، پورے گھر میں اودم مچا کے اعتکاف بیٹھنے لگ جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بہت بری بات ہے۔ شکریہ، اب دیکھیں میں آپ کے سامنے کتنا اچھے انداز میں بیٹھا ہوں، میرے چہرہ ٹھیک ہے، میرے کپڑے استری ہیں، میرے وسکوٹ ٹھیک ہے، میرے بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، یہ کس کی بدولت ہے؟ میری وائف کی بدولت۔ وہ دن میں 3 دفعہ میں سوٹ چینج کرتا ہوں، وہ 3 دفعہ کپڑے استری کر کے مجھے دیتی۔ آپ صاف ستھرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کی بدولت؟ بولیں، اپنی وائف کی بدولت۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ رن مرید ہو گیا، رن مرید ہونا تو میرے نزدیک بڑا نیکی کا کام ہے بھائی۔ اپنی وائف کی سنیں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا پیارا سلوک کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنی تمام بیویوں کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے، تمام بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ گھر میں آتے تھے حضور تو ایسے لگتا تھا رحمت گھر میں واپس آ گئی۔ ہم واپس آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟
ہے نا جی. ایسا نہیں کرنا. گھر میں جا کر کہیں, آج آ کر کہیں نا, یقین کریں بڑی مشکل ضرور ہوگا, آپ کہیں گھر میں السلام علیکم, بچے کو میرے کوئی غصہ بھی ہے, پریشانی بھی, اس کو دل میں رکھیں, خیر ہے یار. کل میرے سر میں درد تھا, میں نے گھر اپنی وائف کو نہیں بتایا, میرا بلڈ پریشر تو نہیں ہے لیکن سر میں پورا دن درد رہا. میں نے بعد ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, گولی لے لی. میں نے اس کو نہیں بتایا, میں نے کہا بیچاری اور پریشانیوں میں ہے, میں اور پریشان کر دوں, اس کو بیمار کر دوں میں اپنی بیماری کی وجہ سے. میں نے نہیں, میں ٹینشن والی بات گھر میں نہیں کرتا. اس کو ٹینشن ہو تو اس کی دل جوئی کرتا ہوں.